پاکستان کا وہ شہر ہے جو تقریباً ہر سال 50 ارب روپے سے زائد کا ریونیو سرکاری خزانے میں جمع کرواتا ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑی اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ بھی گوجرانوالہ میں موجود ہے۔ گوجرانوالہ ایک ایسا شہر ہے جس میں پاکستان کا 80% سے زیادہ میٹل کا جو پروسیسنگ کا کام ہے پورے پاکستان کا وہ گوجرانوالہ میں ہو رہا ہے۔ حال ہی میں آپ کے پاس منسٹر آف انڈسٹریز پنجاب میاں اسلم اقبال صاحب ہو کر گئے، ایسا کون سا مطالبہ ہے جو آپ نے کیا ان سے؟ ہمیں موٹر وے کا لنک چاہیے، ہمیں انڈسٹریل اسٹیٹس چاہیے، گوجرانوالہ میں یونیورسٹیز چاہیے۔ ایک زمانہ تھا گوجرانوالہ میں جو ہے وہ صنعتی نمائش لگا کرتی تھی، اب کیا ایسا معاملہ ہے کہ وہ دوبارہ نہیں لگ پا رہے؟ گوجرانوالہ کی گرد و نواح میں زمینیں اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ انڈسٹری کو ایکسپینڈ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اس سیالکوٹ ایئرپورٹ بھی لے آئے اور ہاسپٹل بھی لے آئے، ہم یہاں پر نہ موٹر وے کا لنک لے سکے، وہ تو سیال ایئر لائنس بھی شروع کر رہے ہیں۔ یہ کرمنل نیگلیجنس ہے ہمارے پارٹ پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام پبلک ایشو میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ اشتیاق۔ ناظرین، گوجرانوالہ پاکستان کا وہ شہر ہے جو تقریباً ہر سال 50 ارب روپے سے زائد کا ریونیو سرکاری خزانے میں جمع کرواتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں سب سے بڑی اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ بھی گوجرانوالہ میں موجود ہے جو تقریباً 12,000 سے زائد ہے۔ پاکستان میں گوجرانوالہ تقریباً 5واں بڑا اور پنجاب کا تیسرا بڑا صنعتی شہر بھی ہے۔ اس شہر کا ایک ادارہ چیمبر آف کامرس کے نام سے کام کر رہا ہے جو کاروباری طبقے کے مشکلات اور ان کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے۔ یہ گوجرانوالہ کی تعمیر و ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس جناب عمر اشرف مغل صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے گفتگو اسی حوالے سے کریں گے کہ ان کا لائن آف ایکشن کیا ہے، مستقبل میں ان کے پلان کیا ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کو کنگریچولیشنز کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نو منتخب صدر ہیں اس ادارے کے۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ینگ بھی ہیں، ایجوکیٹڈ بھی ہیں، آپ کا کیا ویژن ہے اس سال میں اس ادارے کو لے کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے دیکھیں، جو کوئی بھی ٹریڈ باڈی یا ٹریڈ باڈی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، چیمبر آف کامرس ہوتا ہے، اس کا کام ایک برج بلڈنگ کا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی انڈسٹری کے جو مسائل ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے اور اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے پالیسی میکرز تک، اور اس کو جتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہم کمیونیکیٹ کر سکیں گے، یہ ہمارا بیسک رول یہ ہوتا ہے۔ اس میں گوجرانوالہ کے جتنے بھی، آپ نے جیسے خود کہا کہ پاکستان کا ایک بڑا صنعتی شہر ہے جس میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز انڈسٹریز ہیں، تو گوجرانوالہ کی چیمبر ایک بڑی وائبرنٹ چیمبر ہے، پاکستان کی 5ویں بڑی چیمبر آف کامرس ہے۔ تو ہم اسی طرح گوجرانوالہ کی انڈسٹری کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ٹیکس ایشوز کے اوپر ہوتے ہیں، وہ پالیسی ایشوز کے اوپر ہوتے ہیں، ٹیرف کے اوپر ہوتے ہیں، اس کے بعد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں، مٹیریل کی اویلیبلٹی ایکسپورٹ اس کے حوالے سے ہوتے ہیں، یا اور ڈے ٹو ڈے جتنے بھی ایشوز انڈسٹری کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ وہ کمیونیکیٹ کر کے گورنمنٹ کو بتا رہے ہوتے ہیں اور ان سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ فیوریبل رسپانس انڈسٹری کے جو ریلیف مل سکتا ہے وہ لے سکیں آپ۔ اچھا، ایسا کیا ہوا ہے پچھلے ادوار میں جو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں؟ کچھ ایسی باتیں، کچھ غلط پالیسیز ہو سکتی ہیں ادارے کو لے کر، کچھ ایسی چیمبر آف کامرس کے کچھ ادوار ایسے گزرے ہوں گے جن میں کچھ غلط ایکشن ہوا ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کہوں گا کہ کچھ غلط ہوا۔ دیکھیں، ہر کوئی جو بھی ٹینیور ہوتا ہے وہ اپنی کیپیسٹی میں بیسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، بہتر ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جی پچھلے دور میں کچھ نہیں ہوا، ہم نے بڑا کمال کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ جتنے بھی پاسٹ پریزیڈنٹس گزرے ہیں، جتنی پاسٹ ریجیمز گزری ہیں، وہ پوری ایمانداری کے ساتھ، تنگ دہی کے ساتھ انہوں نے کام کیا گوجرانوالہ کی انڈسٹری کی ترقی کے لیے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کام کسی دفعہ کسی ٹینیور میں تھوڑے سے زیادہ گورنمنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے زیادہ سازگار ہوتا ہے، زیادہ ہو جاتے ہیں، ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں، لیکن کسی دفعہ تھوڑے سے کم ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں میں کہوں گا کہ کچھ غلط ہوا ہے، کوئی غلط۔ اچھا، ایز اے پریزیڈنٹ ایسا کون سا کام ہے جو آپ کرنا چاہیں گے اس سال میں؟ گوجرانوالہ ایز اے پریزیڈنٹ ہم لوگ نا کوئی سمبولک 1-2 پروجیکٹ کو ٹیک اپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں ہم کو ایسا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو گوجرانوالہ ایک ہمارا آئسولیٹ ہو گیا موٹر وے کے لنک کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم اس کو بڑا اگریسیولی ٹیک اپ کر رہے ہیں۔ ہر فورم کے اوپر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں M11 اور M2 سے لنک ملے اور گوجرانوالہ کی کنیکٹیوٹی بہتر ہو، ہمارے کسٹمر ہمارے تک پہنچ سکیں، ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ تک جا سکے، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر ہماری گوجرانوالہ کی بہت بڑی نیڈ ہے انڈسٹریل اسٹیٹ کی، کیونکہ کسی بھی انڈسٹری کو بڑھانے کے لیے جو سب سے بڑا آپ کو ہینڈی کیپ ہے وہ زمین کی قیمت آ جاتی ہے۔ تو گوجرانوالہ کی گرد و نواح میں زمینیں اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ انڈسٹری کو ایکسپینڈ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد گوجرانوالہ میں ایک انوائرمنٹ کا بھی ایشو چل رہا ہے، انوائرمنٹل پولوشن کا ایشو چل رہا ہے، تو وہ بھی ہم چاہیں گے کہ وہ انڈسٹری نئی انڈسٹریل اسٹیٹ میں ریلوکیٹ ہو جائے، تو ایگزسٹنگ انڈسٹری بھی وہاں جا کے گرو کر سکے، اور پرانی انڈسٹری جو شہر کے اندر آبادیوں میں، رہائشی آبادیوں میں بیٹھی ہے، وہ ریلوکیٹ ہو کے
نئے اسٹیٹ میں چلے جائیں تاکہ وہ وہاں جا کے آزادی سے ان کے لیے تھوڑا آسان ہو جائے. اچھا, حال ہی میں آپ کے پاس منسٹر آف انڈسٹریز پنجاب میاں اسلم اقبال صاحب ہو کر گئے ہیں. ایسا کون سا مطالبہ ہے جو آپ نے کیا ان سے؟ ہمارے دیکھیں مطالبہ تو وہی ہیں جو ہم سب کے ساتھ کر رہے ہیں. ہمارے پاس منسٹر آف انڈسٹریز, فیڈرل منسٹر آف انڈسٹریز حماد اظہر ہو کے گئے ہیں. ہمارے پاس شہباز گل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہو کے گئے ہیں. ہمارے پاس شہزاد اکبر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر وہ ہو کے گئے ہیں. حسین جانی گردیزی ہو کے گئے ہیں. ہماری عبدالرزاق دوست صاحب سے 2 میٹنگز ہو چکی ہیں. اس کے بعد ہماری میاں اسلم اقبال صاحب سے میٹنگ ہو چکی ہے. تو مطالبات ہمارے وہی ہیں جو ہمارے گجرانوالہ کے ہیں کہ ہمیں موٹر وے کا لنک چاہیے, ہمیں انڈسٹریل اسٹیٹس چاہیے, اس کے بعد ہمیں گجرانوالہ میں یونیورسٹیز چاہیے تاکہ ہم لوگ ہیومن ریسورس پروڈیوس کر سکیں. گجرات, سرگودا, سیالکوٹ اور اب حافظ آباد کو بھی وہ یونیورسٹی مل گئی ہے. تو گجرانوالہ کا ٹیکس ریونیو کو دیکھیں, گجرانوالہ کی آبادی کو دیکھیں, گجرانوالہ کے انڈسٹریل بیس کو دیکھیں, ہر لحاظ سے ہم کوالیفائی کرتے ہیں کہ ہم ان شہروں سے بڑی پہلے انڈسٹریل اسٹیٹ میں اور یونیورسٹیز یہاں پہ ملنی چاہیے. بالکل ایسی بات ہے. تو کس حد تک ہمارے مطالبات جو ہیں وہ تقریباً پہنچ چکے ہیں جو ہے وہ مکمل ہونے پر؟ بڑا پازیٹیو فیڈ بیک ہے کیونکہ ہم نے جو بھی لیٹر لکھا اس کا انٹر ڈپارٹمنٹ کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اس کمیونیکیشن کی ہمیں سی سی میں ساری اویئر کیا جا رہا ہے. تو بڑی اگریسیولی لیٹ سے میں موٹر وے کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ موٹر وے کے اوپر جب ہم نے پرائم منسٹر کو بھی لکھا تو پرائم منسٹر نے ڈائریکٹ کیا منسٹری آف منسٹر صاحب کو, انہوں نے این ایچ اے کو ڈائریکٹ کیا اور این ایچ اے اس کے اوپر بڑی ایکٹیولی فیزیبلٹی پہ کام کر رہا ہے. اور باقی جو سی این ڈبلیو کے سیکٹری ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں, باقی جتنے بھی ایڈمنسٹریشن کے ڈپارٹمنٹ ہیں سارے کام کر رہے ہیں. اسی طرح ہم لوگ منسٹر اسلم اقبال صاحب کے پاس گئے, انڈسٹریل اسٹیٹ کے ہمارے ایشوز تھے, انہوں نے بڑا اگریسیولی اس کے اوپر کام کیا, سارے ایشوز کو ریزالو کر رہے ہیں. انہوں نے سارے ایشوز ہمارے نوٹ ڈاؤن کیے, انہوں نے کہا کہ میں آپ کو خود آؤں گا گجرانوالہ اور سارے ایشوز کو ریزالو کروں گا. تو وہ بھی بڑا اچھا اس میں مجھے تھوڑا یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے مطالبات تو بہت زیادہ ہیں لیکن فرسٹ پرائرٹی پہ کون سا ہے؟ فرسٹ پرائرٹی پہ میں نے کو بتایا یہی 3-4 مطالبات ہیں جس میں موٹر وے کا لنک, انڈسٹریل اسٹیٹ, یونیورسٹی اور ہاسپٹل. جی ناظرین, عمر اشرف مغل صاحب صدر چیمبر آف کامرس گجرانوالہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. CKD ایگری لایا فیروزہ ہائیبریڈ دھان بیج, کسان کی شان, فصل کی جان. فیروزہ ہائیبریڈ دھان, پیداواری صلاحیت 120 من سے زائد فی ایکڑ, مضبوط تنا, فصل گرنے سے محفوظ, وزندار دانے اور ایکسپورٹ کوالٹی کا اعلیٰ چاول. جو اگائے وہ منافع پا جائے, جو کھائے وہ کھاتا ہی جائے. فیروزہ ہائیبریڈ دھان بیج, چودھری خیر الدین اینڈ سنز, بیج جاندار, فصل شاندار. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ عمر اشرف مغل صاحب موجود ہیں. اچھا عمر صاحب, یہ بتائیے گا کہ گجرانوالہ کی انڈسٹریز کی وجہ سے پولیوشن بہت زیادہ ہو چکی ہے. چیمبر آف کامرس کو اس میں کوئی رول پلے نہیں کرنا چاہیے؟ آئے دن انوائرمنٹل لاز کا ایشو بنا رہتا ہے انڈسٹریز کے ساتھ. اس میں آپ کو بتاؤں کہ گجرانوالہ ایک ایسا شہر ہے جس میں پاکستان کا 80% سے زیادہ میٹل کا جو پروسیسنگ کا کام ہے پورے پاکستان کا وہ گجرانوالہ میں ہو رہا ہے. لا محالہ یہ کام کی نیچر ایسی ہے جس میں اسموک ہوتا ہے جس کی وجہ سے انوائرمنٹ کی پولوشن ہوتی ہے. لیکن آن دا کانٹریری میں آپ کو بتاؤں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اور ہماری انڈسٹری نے بڑا پازیٹیولی اس پہ رول پلے کیا اور بڑی زیادہ انڈسٹریز نے اس کے اوپر اینٹی پولوشن کی جو ڈیوائسز ہے وہ انسٹال کی. اور اس کے بعد ہماری کتنی ساری انڈسٹری جو ہے بھٹے ہیں ہمارے وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہو گئے. تو ہم لوگوں نے اپنی انڈسٹری کو بھی ایجوکیٹ کیا, لوگوں نے بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا اور ایڈمنسٹریشن نے بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کیا. اس میں ٹھیک ہے تھوڑے ایشوز آتے ہیں لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اگر آپ AQI انڈیکس دیکھیں گے تو گجرانوالہ جو ہے وہ پاکستان کے ٹاپ ایگزیکٹلی لاہور سے کم ہے, لاہور سے بہت زیادہ کم ہے, پنڈی سے بھی کم ہے, راولپنڈی سے بھی کم ہے, فیصل آباد سے بھی کم ہے, گجرات سے بھی کم ہے, سارے شہروں سے کم ہے. ہمارے سے جو کم AQI آ رہا ہے وہ صرف پشاور کا آ رہا ہے. اچھا عمر صاحب, ایک زمانہ تھا گجرانوالہ میں جو ہے وہ صنعتی نمائش لگا کرتی تھی, یہ چیمبر آف کامرس اس کو ہیڈ کیا کرتا تھا. اب کیا ایسا معاملہ ہے کہ وہ دوبارہ نہیں لگ پا رہی؟ نہیں وہ زمانہ تھا نہیں, وہ زمانہ ہے. صنعتی نمائش پہلے ہم لگاتے ہیں, ہمارا ایک برانڈ ہے میڈ ان گجرانوالہ, وہ ہم گجرانوالہ میں لگاتے تھے. پچھلے 2018 میں ہم نے وہ ایگزیبیشن کو ایک بڑے اسکیل پہ لاہور میں اسٹیبلش کی اور وہ بڑی سکسیسفل ہوئی. اس میں پورے پاکستان سے منسٹرز, کسٹمرز, سب لوگ ڈگنیٹریز آئیں, ایمبیسڈرز آئے, اوورسیز آئے, بڑا اپریشیٹ ہوا. اور اسی کی کنٹینیوشن میں ہم نے پچھلے سال وہی ایگزیبیشن اسلام آباد میں پلان کی تھی لیکن کووڈ کی وجہ سے وہ ایگزیبیشن پوری پلان کی ہوئی ایگزیبیشن بکنگ کی, پرائم منسٹر سے ٹائم لے لیا, وہ کینسل ہو گئی. اس سال میں ہے
है वो इस साल पाइपलाइन फिर में? हम लोग उसको वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन कोविड की सिचुएशन जैसे क्लियर होगी उसके बाद हमें परमिशन मिलेगी मिनिस्ट्री से। अच्छा, जिस तरीके से जो है ये नाजायज़ तजावज़ात का मामला भी बहुत ज़्यादा हमारे शहर में बढ़ चुका है, तो आप नहीं समझते कि जिस तरह आप इन्वायरमेंटल के ऊपर ताजरों को एजुकेट कर रहे हैं, जो शॉप्स हैं, जो हमारे ताजरान जो दुकानों पे हैं बैठे हुए हैं, जो बाज़ारों में हैं, इनको भी एजुकेट करना चाहिए नाजायज़ तजावज़ात के हवाले से? बिल्कुल, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, ये एक दिन में तो नहीं हो जाता। हम लोग एजुकेट भी करते रहते हैं, ऑपरेशंस भी होते रहते हैं, तो जो ऑन मेरिट होता है हम उसकी बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, जो ऑन मेरिट हुकूमत का साथ देते हैं, जो ऑन मेरिट नहीं होता हम बिल्कुल उसको कहते हैं यार आप अपनी चीज़ को अपने को कानून के धारे के अंदर आएँ। तो बिल्कुल ऐसा कोई नहीं कि हमको कोई नाजायज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसी भी उस बंदे की सिफारिश नहीं करता जो अबव द लॉ अपने आप को ऑपरेट करने की। अच्छा प्रेसिडेंट साहब, आपकी स्वाबदीद है कि आप चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज बनाते हैं, इसका क्या मेरिट है, क्या क्राइटेरिया है? देखिए, इसका क्राइटेरिया ये होता है कि जिस डिपार्टमेंट की कमेटी बन रही है उसका लिंक, उस शख्स का लिंक उस इंडस्ट्री से होना चाहिए, और उसकी एक टाइम की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि वो टाइम भी दे सके। कई दफ़ा ऐसे लोग आ जाते हैं जो लिंक तो उनका बड़ा ज़्यादा होता है उस इंडस्ट्री से, कहते हैं जी हम उसके कर रहे हैं, लेकिन वो उस काम के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा काम है वॉलंटरीली बेस पे आपने लोगों की खिदमत करनी है, अपना कारोबार छोड़ के, अपनी पर्सनल लाइफ छोड़ के आपने लोगों की खिदमत करनी। तो जो शख्स टाइम दे सकता हो, नॉलेज हो और ईमानदारी सदके दिल से खुलूस के साथ उस को करे, तो उसको हम लोग अपनी इस इदारे का मेंबर होना ज़रूरी है उसको? जी बिल्कुल, इदारे का मेंबर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा उमर साहब, हर बंदा हमारे गुजरांवाला के सवाल पूछना चाहता है कि सियालकोट हमसे कम रेवेन्यू जनरेट करता है, गुजरांवाला उससे ज़्यादा है, मगर फिर भी वो ताजरान आपस में क्या यूनिटी इतनी है कि वो वहाँ पर एयरपोर्ट भी ले आए, वो वहाँ पर हॉस्पिटल भी ले आए, मगर हम यहाँ पर ना मोटरवे का लिंक ले सके, ना यहाँ पर कोई हॉस्पिटल ऐसा बना सके, एयरपोर्ट तो दूर, वो तो सियाल एयरलाइंस भी शुरू कर रहे हैं। ऐसी क्या वजूहात रही हैं और आपके आइंदा प्लान में ये चीज़ें शामिल हैं? देखिए, सियालकोट के और हमारे गुजरांवाला के ना डायनेमिक्स टोटली डिफरेंट है। वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड शहर है। हर साल आप ऑन एवरेज 15 से 20% करेंसी हमारी डेप्रिशिएट होती है, डिवैल्यू हो जाती है, तो उनको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, नंबर 1। उसके बाद एयरपोर्ट उनकी ज़रूरत है, क्योंकि उनकी सारी जो गुड्स है वो छोटी कमोडिटी है जिसमें अंदर टाइम लिमिटेशन बड़ी ज़्यादा होती है कि उन्होंने अपनी गुड्स को वहाँ पे इन टाइम पहुँचाना होता है। और दुनिया में कोई भी आप देखें जो बड़े शहर होते हैं उनके जो एयरपोर्ट होते हैं वो 1-1.5 घंटे की ड्राइव के ऊपर उस सर्कल में होते हैं। विद इन द सिटी एयरपोर्ट होना, तो एयरपोर्ट गुजरांवाला की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। उसके बाद हम लोग गुजरांवाला ने उसके अलावा बड़े सारे काम किए। गुजरांवाला GTDMC टूल एंड डाई मोल्ड सेंटर बनाया जो गुजरांवाला की इंडस्ट्री की नीड थी, जिसमें गुजरांवाला ने सिरामिक रिसर्च सेंटर बनाया, गुजरांवाला चेयरमैन ने गुजरांवाला बिजनेस सेंटर बनाया जिसमें गुजरांवाला के हम एक्सपोर्ट करें, क्योंकि हमने अपनी नीड बेस्ड डेवलपमेंट करनी है, सिर्फ दिखाने के लिए कि जो उन्होंने वो एयरपोर्ट बना दिया तो हम बगैर जरूरत के यहाँ पे एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मोटरवे का लिंक तो बहुत ज़रूरी है ना? मोटरवे के लिंक के ऊपर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे पास्ट में जो भी लीडरशिप थी वो मैं उसमें कहूँगा पॉलिटिकल लीडरशिप को ख़ास तौर पे ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है हमारे पार्ट पे, कि उस वक्त जब ये लिंक इस्टेब्लिश हो रहा था इनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए थी, इनको प्रोटेस्ट करना चाहिए था कि जी जो लिंक हमारे पास से गुजर रहा है इसको आप इस्टेब्लिश हमारे से लिंक करें, तो ये हो जाता। बहरहाल यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल का भी मामला है जी, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल भी बिल्कुल इसी तरह। अच्छा उमर साहब, बतौर प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिस तरीके से ताजरों के हालात रहे हैं कोरोना के अंदर, कोविड में, अब वो उसको ओवरकम करने के लिए कोई पॉलिसीज़ हैं इस साल में? यार मेरे ख्याल में मैं बिल्कुल ईमानदारी से बताऊंगा, कोविड के बाद जितनी अच्छी पॉलिसीज़ आई हैं उसमें एनर्जी, बिजली का रिलीफ, गैस का रिलीफ, फिर सैलरीज़ के लिए जो स्टेट बैंक ने स्कीम दी थी इंटरेस्ट फ्री 3% के ऊपर, वो वाला रिलीफ। उसके बाद आपका टर्फ की एक स्कीम आई हुई है जिसमें 10 साल के लिए आप 3% के ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद रिफंड्स गवर्नमेंट ने दिए बड़े ज़्यादा कोविड में, इसकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में एग्जांपल नहीं मिलती है कि जिस तरह के रिफंड्स इन्होंने इस दफ़ा गवर्नमेंट ने दिए और क्रॉस द बोर्ड दिए, उससे लोगों के जो लिक्विडिटी क्रंच है वो ख़त्म हो गया और कोविड के बाद हमारी इंडस्ट्री बड़ा बूम कर रही है। बिल्कुल हमारा जो है ओवरकम हम लोग कर चुके हैं, यानी कि ऐसा मामला नहीं है कि कारोबार वगैरह बंद हुई है, ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं। हम लोग बिल्कुल मोटिवेटेड भी हैं, पॉजिटिव भी हैं और नंबर्स भी हमारे अच्छे हैं। अच्छा, इस साल में सबसे प्रायोरिटी के ऊपर आपका कौन सा ऐसा काम है जो लाइन ऑफ एक्शन में हो? 2-3 काम है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हमारा इंडस्ट्रियल स्टेट की डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, मोटरवे की लिंक का प्रोजेक्ट है। उसके बाद इंडस्ट्री के हमारे जो इश्यूज़ हैं,
डे टू डे टेक्सटाइल की इंडस्ट्री का एक इशू चल रहा है, 0.9 सेंट की बिजली का एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम लोग रिलीफ दे के देना चाह रहे हैं। 700 इंडस्ट्रीज है, 300 को मिल रहा है, 300 को नहीं मिल रहा, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से हम राब्ते में, इंशाल्लाह उम्मीद है अगले 10-15 दिन में वो भी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया जी। नादरीन, आपने उमर अशरफ मुग़ल साहब की गुफ्तगू सुनी, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने अपने मखसूस टाइम में से हमें वक्त दिया। आपने इनकी गुफ्तगू इस हवाले से भी सुनी कि कारोबारी हजरात के लिए किस हद तक मेहनत कर रहे हैं और इनके प्लान ऑफ एक्शन में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।